امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے ان کا تعلق تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی کہ ہوگا، ان کی نسل سے ہوں گے. تو اس کے متعلق کوئی حدیث پاک میں کوئی ریفرنس ملتا ہے کہ کیسے کنفرم ہوگا کہ اب ایک جیسے ان کا ظہور ہوگا یا جہاں پر بیعت ہوگی ان کی یا اس سے پہلے معاملات شروع ہوں گے، تو کیسے ان کے متعلق پتہ چلے گا کہ یہ واقعی اسی خاندان سے ہیں یا اسی سلسلے سے ہیں؟ تو اس کی کنفرمیشن کی کیسے پتہ چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محمد شبیر آپ کے سوال کا. دیکھیں، جب امام المہدی علیہ السلام آئیں گے تو وہ نشانیوں سے نہیں پہچانے جائیں گے. امام المہدی کی نشانیاں جو روایات میں آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، حضرت علی کی اولاد میں سے ہوں گے، حضرت حسن کی اولاد سے ہوں گے. صحیح روایات میں یہ آتا ہے. حضرت حسین کا ہمیں صحیح روایات میں نہیں ملتا، جو کہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے جو درست نہیں ہے. تو اور پھر کیا نشانی ہے کہ ان کی ناک اونچی ہوگی، پیشانی چوڑی ہوگی. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ناک اونچی ہونا، پیشانی چوڑی ہونا، ایون سید فیملی سے ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہونا، یہ تو کسی میں بھی ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تو سینکڑوں، ہزاروں، شاید لاکھوں میں ہو، اور کسی کی بھی ناک اونچی ہو سکتی ہے، پیشانی چوڑی ہو سکتی ہے. آپ اس طرح نہیں ان کو پہچانیں گے. جیسے روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ آسمان سے ایک ندا آئے گی کہ یہ تمہارا خلیفہ ہے، یہ تمہارا امام ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو. اسی طرح جب وہ مدینہ منورہ تشریف لے کر جائیں گے تو لوگ انہیں پہچان لیں گے، زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی کوشش کریں گے. وہاں سے وہ مکہ معظمہ جائیں گے، آخر وہاں پر زبردستی ان کو بیعت لینی پڑے گی لوگوں سے. یہ جو ساری باتیں ہیں نا، ان سب سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امام المہدی کو نا اللہ تعالیٰ کوئی لیڈرشپ دے گا. ہوں گے وہ عام انسان ہی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کوئی ایسے سائنز دے گا کہ جس سے یہ کلیئر ہوگا کہ کہ یہ شخص امام مہدی ہو سکتا ہے. اور جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نبوت اور اس کے نشانیوں میں سے کوئی بھی چیز باقی نہیں رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ تو صرف مبشرات باقی رہ جائیں گے. جب صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مبشرات سے کیا مراد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سچا خواب جو کوئی شخص اپنے بارے میں دیکھے یا کوئی اس کے بارے میں دیکھے. یعنی کہ نبوت کے بعد جو سچا خواب ہے نا، وہ ایک نشانی ہے، ایک ذریعہ ہے حق کو پہچاننے کا. تو یعنی جو لوگ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی توفیق جن لوگوں کو ہوگی، ان کو اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے بھی رہنمائی فرمائے گا. اس سے بھی ان کو پتہ چلے گا کہ امام مہدی کون ہے. اور جیسے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ امام المہدی کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، وہ کسی بھی وقت ظاہر ہو سکتے ہیں. تو یہ ٹائم ہے کہ میں اور آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں حق رستہ دکھا، اور جس نے بھی امام مہدی بننا ہے ہمیں اس کی پہچان عطا فرما اور اس کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. کیونکہ یہی وہ وقت ہے کہ جب کم لوگ ساتھ ہوتے ہیں، جب کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، تب ساتھ دینا ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے تو پھر پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ سید فیملی سے ہیں یا نہیں. آپ کو ناک بھی اونچی نظر آ جائے گی ہے یا نہیں، ماتھا بھی آپ کو، پیشانی بھی کشادہ نظر آ جائے گی ہے یا نہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سب ہوتا ہے. اللہ کو مانگنے سے ہوگا، نشانیاں پہچاننے سے نہیں ہوگا. جب اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے گا، آپ ان کو اللہ کی ڈائریکشن سے، اللہ کی ہنٹ سے، اللہ کے بتائے ہوئے ایک گائیڈنس سے دیکھ لیں گے، ڈھونڈ لیں گے، تو پھر آپ نشانیاں پوری کریں گے. جیسے حضرت سلیمان فارسی تھے، اللہ کی رحمت سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ چکے تھے. اب وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نشانیاں پوری کر رہے ہیں کہ صدقہ لیتے ہیں یا نہیں، ہدیے کا مال کھاتے ہیں یا نہیں، کمر پر مہر نبوت ہے یا نہیں. وہ پہنچنے کے بعد ہوا. یہ نہیں کہ سارے لوگوں میں سے، انسانوں میں سے ڈھونڈنا شروع کر دیا، یار اس کے کمر پہ مہر نبوت ہے یا نہیں، اس کی کمر پہ ہے یا نہیں، اس شخص میں یہ نشانی ہے یا نہیں، یہ شخص ہدیہ کھاتا نہیں. ایسے نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتا ہے، آپ کسی شخص کو پہچان لیتے ہیں، نیرو ڈاؤن کر لیتے ہیں، اب آپ کنفرم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہی ہے یا نہیں، پھر آپ اس میں نشانیاں پوری کرتے ہیں. تو یہی امام مہدی کا بھی ہوگا. جب اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو گائیڈ کر دے گا، ہم ایک شخص تک پہنچ جائیں گے، اب ہمیں لگے کہ کنفیوژن ہو کہ ہاں یار یہ بندہ لگ رہا ہے، اب چیک کرو اس میں نشانیاں ہیں یا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو دکھائے گا. اب آپ دیکھیں گے کہ جی پیشانی ناک اونچی ہے یا نہیں، پیشانی چوڑی ہے یا نہیں، سید فیملی ہے یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق دکھائے اور حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کی پہچان عطا فرمائے اور باطل سے بچائے.